بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللہ دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ شہزادی کونین بانی فرش عزا کی یہ بچھائی صف عزا، حاضرین کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ہم نے عزاداری برپا کی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر عطا فرمائیں اپنی شان کے مطابق۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ خدا کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ اللہ بناتا ہے، نبی پہنچاتا ہے، امام بچاتا ہے۔ اس میں مشکل ترین کام ہے بچانے والا۔ کسی چیز کی حفاظت بالکل ایسے ہی کرنا کہ جیسے وہ تھی ویسے رہے، اسے کہتے ہیں امام کا کام۔ اللہ نے دین بچانے کی ذمہ داری امام کو دی ہے۔ شیعہ سنی مشترکہ بندے تشریف فرمائے، بڑی سادہ سادہ آسان باتیں جو ہر ذہن تک جا سکیں۔ اللہ نے دین بچانے کی ذمہ داری جب امام کو دی ہے تو اللہ امام بھی خود بناتا ہے۔ جو دین بناتا ہے وہی امام بناتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اللہ بنائے، امام بندے بنائے۔ بندوں کا بنایا اللہ کے بنائے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا بنایا اللہ کے بنائے کی حفاظت کرے گا۔ کام ہے امت کا امام کو ماننا، بنانا نہیں۔ کوئی ایک بھی سنی بیٹھا ہے تو میں ممبر پہ مجلس کی آغاز کر چکا ہوں، ابتدا ہو چکی ہے۔ 14 کی عزت کی قسم کھا کے میں ممبر آل محمد پہ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم نے 12 بنائے نہیں مانے۔ ایک بھی ہم نے یاد ان میں سے ایک بھی مرشد عقیل شاہ جی ہم نے خود نہیں بنایا۔ جیسے میں نے ممبر پہ باوضو بیٹھ کے اپنی قوم کے سامنے قسم کھائی ہے، کوئی بھی بندہ ایسے قسم دے کہ اس نے بھی اپنا امام ماننا ہے، بنایا نہیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ امام جسے مرضی امام بنا لے، نہیں۔ جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ اس نے نبی دیکھا نہیں، اس کے امام نے اسے بتایا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، اس نے یہاں ہاتھ رکھ لیا۔ دوسرے کے امام نے کہا نہیں نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ایک نے کہا نہیں نبی ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ہمارے امام نے بتایا کہ وہ کھول کے پڑھتے تھے، ہم نے کھول کے پڑھا۔ کوئی مشکل بات ایک لمحے کے لیے بھی میں نے مجمع سے نہیں کرنی کہ جو مجمع کے سر سے گزرے اور بندے میری مجلس کے جانے کے بعد سوچ رہے ہوں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ کے گیا اور ہم نے سنا کیا ہے۔ مجلس
بولنے کا نام نہیں، مجلس سمجھنے کا نام ہے۔ ایک بندے نے بات سمجھ لی تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا، تمہارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ 1400 سال ہو گئے، بندے ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیرا وضو غلط ہے میرا وضو ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا وضو ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک، کیونکہ عمل قبول ہونے ہیں امام کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت وقت جو دن تھا، اللہ نے پورا منظر قرآن میں لکھ دیا۔ خدا نے کہا میں نے قیامت والے دن بندے نہیں اٹھانے کہ اٹھو اپنے اپنے اعمال لے کے، نہ، خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ پہلے امام آئیں گے، پھر ماننے والے آئیں گے، آگے امام کھڑا ہوگا، پیچھے ماننے والے کھڑے۔ اگر امام گیا جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام خود بھی جہنم میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ بندے پریشان ہو سکتے ہیں، ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے، کیونکہ امام اچھا ہوگا تو ماننے والے پار ہو سکتے ہیں۔ سادہ ذہن بیٹھے ہیں، بات بڑی آسان کر دیتا ہوں، مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گنہگار نہیں ہونا چاہیے، رہبر اچھا ہونا چاہیے۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کاروائی اچھا نہ ہو۔ ہم دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہم گناہگار سے، امام تو پاک ہے۔ ہم خطا کار، بسم اللہ بسم اللہ، ہم خطا کار سے، آئیں تشریف لائیں، ذاکر اہل بیت برادر وقار جناب قلب عباس سلوی صاحب تشریف لے آئیں۔ ہم خطا کار سے، ہمارا امام پاک ہے۔ سفارش کرنی ہے امام نے، جسے سفارش کرنی وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بڑی سادہ باتیں، بڑی سادہ گفتگو۔ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہوں، پولیس والے بچے کو روکیں، پولیس والے بچے کو حوالات میں بند کر دیں، تو گھر کا بزرگ تھانے اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے بچے سے ہو غلطی گئی ہے، اب سفارش چاہیے۔ سفارش وہ ڈھونڈتا ہے جو اتنا معزز ہو، اتنا قابل عزت ہو کہ اس کی بات مانی جا سکے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ چھوٹے کیس میں کوئی اندر ہو اور بندہ کسی اشتہاری کو سفارشی لے جائے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر ایسا کوئی کر بھی دے تو جو لے کے گیا، جس کو لے کے گیا، جس کو چھڑوانے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غلط سفارش نے 3 بندے مروا دی۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ تھانے میں اللہ کی عدالت میں، توجہ میری طرف رکھیے، میں انتہائی سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ نے تھانے اسے لے کے جانا جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ وحد گھر تیرے نبی کا گھر ایسا ہے جسے اللہ نے شفاعت کا تاج پہنایا۔ فرشتے گناہگار کو پکڑ کے جہنم لے کے جا رہے ہوں، یہ ہاتھ چھڑوا کے لا سکتے، چھوڑ ہمارا ہے۔ سفارش صرف انہی کی چلتی ہے۔ جس نے ان کی سفارش دیکھنی ہو، انہوں نے ایک رات میں حر کو علیہ السلام کر دیا تھا۔ امام بہتر ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ماننے والا بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے خدا نے ایک سوال قبر میں رکھا ہے، ایک قیامت میں رکھا ہے۔ چند سوال فرشتوں نے قبر میں پوچھنے، کچھ قیامت والے دن پوچھنے۔ اعمال جتنے بھی ہیں ان کے سوال قیامت کو ہونے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوال قیامت میں۔ قبر میں ایک بھی عمل کا ثواب نہیں ہونا،
کوئی عمل کا سوال نہیں ہوگا، تیری نمازیں کتنی تھی، تیرے حج کتنے تھے، تو نے روزے کتنے رکھے۔ قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے، من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیا ہے، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے۔ اگر تو قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہوا تو پھر قیامت والے دن نمازیں دیکھی جانی ہیں۔ تو اگر قبر میں امام والا جواب ہی غلط ہو گیا تو فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نمازیں تو امام کی وجہ سے پڑھی ہیں نا۔ تو اس لیے تو امام والا جواب قبر میں پوچھ لینا ہے۔ اس لیے تو ہم اپنے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم اسے قبر میں لٹا کے ایک بندہ لحد میں اتارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کے کاندھے پکڑ، وہ کاندھے پکڑتا ہے اور مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اسمع افہم سن سمجھ، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں دو فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے تیرے امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ گھبرانا نہ، بول کے جواب دینا، علی میرا امام، حسن میرا امام، حسین میرا امام، سجاد میرا امام۔ اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ بسم اللہ۔ پوری ذمہ داری اور پوری ممبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ جملہ کہنے لگا، دعویٰ میں کرنے لگا ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، جتنی دلیلیں کہیں گے میں دلیل دے دوں۔ میں ممبر سے دعویٰ کرنے لگا ہوں، بندہ پڑھے علی ولی اللہ جہنم میں جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہر کوئی جنت میں جائے گا، اور یہی ممبر پہ علم عباس کی عزت کی قسم کھا کے دعویٰ کرنے کے تیار ہوں، بندہ دشمن ہو علی کی ولایت کا چلا جنت میں جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں آگے علی ولی اللہ کی وجہ سے جنت مل جائے گی، آگے پھر جنت کے درجے ہیں، جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت کے درجے ہیں، 7 جنتیں ہیں، معصوم کہتے ہیں، معصوم فرماتے 7 جہنمیں، اللہ نے جنتیں بھی 7 رکھی ہیں، دوزخیں بھی 7 رکھی ہیں۔ معصوم فرماتے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، اسے خلد بری کہتے ہیں، یہ جناب سیدہ نے مخصوص کی ہوئی ہے۔ سائل نے ہاتھ باندھ کے پوچھا تھا، مولا اس جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس جنت میں تو صرف نبی اور مرسل جائیں گے، ہم جیسا اس جنت میں کہاں جا سکتے جو اتنی اعلیٰ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اس جنت میں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، حسین کا عزادار ہونا۔ شبیر کا عزادار ہے تو خلد بری میں جائے گا۔ اور مولا جہنموں میں سب سے خطرناک جہنم کیا ہے؟ امام نے فرمایا حاویہ اس کا نام ہے، گہری ترین دوزخ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حاویہ سے پناہ مانگو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حاویہ کیا ہے۔ بندے نے جعفر صادق سے پوچھا، مولا یہ حاویہ جہنم کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی گناہ ہے، ہمارے دادے علی کی ولایت سے دشمن ہے۔ صرف علی ولی اللہ کا دشمن جو ہے وہ چلا جائے گا حاویہ میں، اور حسین کا عزادار جائے گا خلد بری میں۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے مولا علی کے قدموں میں گر کے پوچھا، اسے کہا یا علی یہاں آپ سے محبت ہے تو یہاں آپ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے یہاں کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ قیامت والے میدان میں ہماری مدد آپ کر لیں گے؟ وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جو علی نے جواب دیا، جواب سننا، علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ تم میرا انتظار نہیں کرو گے، تم میرا انتظار نہیں کرو گے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا اگر وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں اتنا رش، نفسا نفسی کا عالم، پیاس سے زبان حلق سے باہر، اولاد بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، اتنے نفسا نفسی کے عالم میں اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے، آپ تخت پہ ہوں گے، آپ تاج پہنے ہوں گے، آپ پردے کے پیچھے ہوں گے، آپ دائیں کھڑے ہوں گے، آپ بائیں کھڑے ہوں گے، کوئی نشانی بتائیں جہاں ہم پہنچے اور وہاں سامنے آپ بیٹھے ہوں۔ علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انا صاحب المیزان،
तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। उसने कहा या अली अगर आप तोल रहे होंगे तो अगर हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए तो आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अली फरमाते वहाँ तक पहुँचाना, रह गई तुम्हारे अमाल की कची कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कह देंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में विला रखो। फिर हम देखेंगे तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत तुम्हें जन्नत में लेके। जन्नत मिलेगी अच्छे इमाम की वजह से। दुनिया में तुम्हारा काम इमाम बनाना नहीं, इमाम मानना है। मज़हब अहले बैत में 12 हैं, 12 के 12 तैयब, 12 के 12 ताहर, 12 के 12 सैयद, 12 के 12 पाक, 12 नबी की औलाद, 12 के 12 वारिस कुरान। जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया वो 12वें तक हराम। 12 के मुकाबले में दुनिया ने जितने माने गैर सैयद, ना औलाद रसूल, एक ने हलाल किया दूसरे ने हराम कह दिया, एक ने वाजिब कहा दूसरे ने मुस्तहब कह दिया। यहाँ 12 के कौल फेल में कोई तजाद नहीं आया। हमें फ़ख्र है दुनिया के पास जितने इमाम हैं वो मेरे इमाम के नौकर हैं। मैं लफ्ज़ तब्दील करता हूँ, लोगों के पीर हमारे पीर भाई हैं। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ सबसे जो मशहूर तरीन इमाम है वो इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित। जो हनफी हैं वो इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, उनके इमाम हैं, उनके यहाँ काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर मज़हब अहले बैत के दरवाजे में आओगे तो वही अबू हनीफा मैं सुन्नी किताबों से दिखाऊंगा। वो कह रहा अगर मैं 2 साल जाफर सादक की शागिर्दी ना करता तो मैं जहालत की मौत मर जाता। उधर इमाम है, इधर नौकर है। आओ दूसरे इमाम की तरफ चलते। दूसरे इमाम है उनके इमाम शाफई। उसने तो हद ही कर दी, उसने तो इंतहाई कर दी। ऐसा जुमला कह दिया कि आज तक अकलें शजदर हैं। इमाम शाफी ने कहा माता शाफी लैसा यदरी अली रब्बाहु अम रब्बाहुल्लाह। शाफी मर गया मगर पहचान ही नहीं सका अली अल्लाह है या अल्लाह अली है। आए एक इमाम का नाम लेते आए, यूं अंबार लगाऊं मैं उन इमामों के। तीसरे इमाम है उनके अहमद बिन हम्बल उनका नाम है, उनके मानने वाले हम्बली कहलाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल से उनके बेटे ने पूछा बाबा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। उन्हें 3 सहाबा का नाम लिखवा के अली का छोड़ के बाकी नाम लिखवाने शुरू कर दिए। 13 नाम जब हो गए तो बेटे ने कागज़ कलम ज़मीन पे फेंक दिया। उसने कहा बाबा मैं सोच रहा था कि आप अली का नाम अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे। बाबा इतनी दुश्मनी है आपके दिल में अली की, 13 नाम गुजर गए, आपने अभी तक अली का नाम ही लिखवाया। अहमद बिन हम्बल ने बेटे को झिड़क दे के कहा शर्म कर, तू सहाबा का पूछ रहा है, अली सहाबी नहीं, अली मोहम्मद का भाई है। अगले इमाम है इमाम मालिक, और इमाम मालिक जो है, इमाम मालिक ने तो सारी पैरवी जाफर सादक की है। आज भी सऊदी अरब में जितने मालकी हैं वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। वो कहता है कि मैं तो इमाम जाफर सादक की फ़िक़्ह की पैरवी करता हूँ। इसका मतलब उधर इमाम है, इधर नौकर है। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, तो जो आप मेरी तरफ रखेंगे पूरी, पिला नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आप ज़हन मजलिस में लेके आए तो मैं बात आपसे करूं। अब जितने भी इमाम हैं ये वो इमाम हैं जितने मजहब जाफरिया के अलावा लोगों के पास इमाम हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के ऐलान करें, उन इमामों में से किसी एक ने भी नबी को नहीं देखा। अगर आप उससे तरीक़े पूछेंगे मैं तरीक़े बता दूंगा। एक 75 साल बाद आया, एक 85 साल बाद आया, एक 95 साल बाद आया, एक 120 साल बाद आया। अब जो 75 साल बाद आया उन्हें क्या पता कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, उन्हें क्या पता नबी रोज़ा किस वक्त खोलते थे, उन्हें क्या पता कि नबी का तरीक़ा कार क्या था।
اگر آپ کہیں گے کہ آپ شیعہ پھر بتائیں آپ نے جن سے لیا ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں ہم نے علی سے دین لیا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی، نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی، علی کی گود تھی۔ ہم نے مذہب حسن سے لیا جو نبی کی گود میں رہتے تھے، ہم نے دین حسین سے لیا جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے کے لیے۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ 3 طرح کے طریقے ہیں دین لینے، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات۔ 3 شارے ہیں، 3 رستے ہیں نبی تک پہنچنے کے۔ یا صحابی نبی تک پہنچاتا ہے، یا اہل بیت نبی تک پہنچاتا ہے، یا نبی کی بیویاں نبی تک پہنچاتی ہیں۔ 3 طریقے ہیں دین لینے کے۔ ہم شیعہ جو ہے صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، باقی جتنے مسلک ہیں ان کے پاس 2 شارے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 رستے اور ہیں۔ ہم صحابہ کے ذریعے دین لیتے ہیں، ہم نبی کی ازواج کے ذریعے سے دین لیتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ پنچایت کی صورت میں کرتے ہیں۔ صحابی پورا دین دے ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ صحابی وہی بات بتائے گا جو گھر سے باہر ہوئی۔ دعا فرمائیں گے سرکار۔ صحابی آپ کو مسجد کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی بازار کی باتیں بتا سکتا ہے، صحابی نبی کی وہ باتیں بتا سکتا ہے جو نبی نے گھر سے باہر کی۔ گھر کے اندر صحابی جا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت پردہ بن کے کھڑی ہے کہ میرے محمد کے گھر میں داخل نہ ہونا، اس کے مطلب صحابی دروازے کے باہر ہے۔ اب وہ دین دیں گے وہ جو گھر سے باہر ہے۔ وہ آیتیں جو گھر کے اندر آئی وہ کون بتائے گا؟ اگر آپ دین لیں گے نبی کی زوجہ سے تو نبی کی بیویاں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا۔ انہیں کیا پتا مسجد میں کون سی آیت آئی، میدان میں کون سی آیت آئی، رضا میں نبی نے کون سا خطبہ دیا، بزم میں نبی نے کون سا خطبہ دیا۔ صحابہ گھر سے باہر کا دین دے رہے ہیں، نبی کی بیویاں گھر کے اندر کا دین دے رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے۔ صحت مزاج تھی۔ متوجہ ہیں سب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دین معتبر ترین ہے اہل بیت سے۔ اہل بیت سے دین لوگے تو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ صحابہ کا موازنہ اہل بیت سے نہیں ہو سکتا، نبی کی بیویوں کا مقابلہ اہل بیت سے نہیں۔ اچھا اگلی مزے کی بات بتاؤں، دنیا کے پاس جتنے ہیں وہ نبی کے ہیں، ہمارے پاس جتنے ہیں وہ نبی سے ہیں۔ جو چپ بیٹھے ہیں وہ وجہ پوچھ رہے ہیں، میں وجہ پڑھتا ہوں۔ لوگوں کے پاس کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی بیوی، نبی کے رشتہ دار، نبی کے قریبی۔ ہمارے پاس کے والا ایک بھی نہیں۔ یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسن و منی، حسن مجھ سے، حسین و منی، حسین مجھ سے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا۔ بسم اللہ۔ درود کے والوں پہ نہیں، درود سے والوں پہ۔ ہمارے پاس کے نہیں، ہمارے پاس سے ہے۔ وہ کتنے سے لیے کہ ان انبیاء حضرت حسین کی، دفن توحید ہے طبیعت حسین کی، باطل کے منہ پہ تماچا ایسا مارا دنیا سمجھ گیا حضرت حسین کی۔ لہذا صحابی اور اہل بیت اور ہمارے پاس 12 امام، 12 کے 12 اولاد رسول۔ امام ایک بھی اچھا ہونا تو وہ امت پار کروا دیتا ہے۔ ہمارے پاس 12 ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہ قرآن سے ثابت کر، ابھی قرآن ممبر پہ لیا، میں بھی ثابت کر دیتا۔ چاندنی رات ہی 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا۔ حق کا امام موسیٰ، باطل کا امام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا سامنے آگے دریائے نیل۔ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں کی،
کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں کی، نصیحت کے لیے کی ہے کہ یہ جو مولوی قرآن کو رٹا لگا رہے ہیں کچھ سمجھیں بھی. قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے رٹا لگاؤ. قرآن کو سمجھنا عبادت ہے. موسیٰ اپنے بندے بچا رہا تھا، فرعون اپنے بندے لے کے موسیٰ کے پیچھے جا رہا تھا، سامنے آ گیا دریا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، وہ ڈر گئی. انہوں نے کہا آگے جائیں گے تو دریا میں گر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑ لے گا. انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ لفظ پھر دہرانے لگا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ریت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے، بندے امام سے مانگے، امام اللہ سے مانگے. قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہیں کہا. قوم کو پتا تھا کہ جب حجت درمیان میں ہو تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بناتے، حجت کے ذریعے اللہ کو بلاتے ہیں. قوم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ بتا کے، توجہ میری طرف کرنا، موسیٰ بتا کیا کرے. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ بتا کیا کریں. آواز پروردگار آئی، آواز قدرت آئی. دیکھیں گے آپ میری طرف تو میں جملے پڑھوں گا، ورنہ میں یہیں پہ 2 سطریں مصحف کی پڑھ کے چھوڑ دوں گا. قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں. خدا نے فوراً کہا موسیٰ ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، پانی نے رستہ دے دیا، رستہ بن گیا. قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھی. موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں. خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12. آپ اگر ادھر ادھر دیکھ چکے ہیں تو ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم پار کروا دی. موسیٰ قوم پار لے کے چلا گیا. قرآن میرے سر پہ رکھ، اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا. موسیٰ والے سارے پار. کس وجہ سے؟ عملوں کی وجہ سے، امام کی وجہ سے. یا تو مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ اللہ نے موسیٰ کے بندے عمل دیکھ کے دریا سے گزارے تھے، کہ ایک فرشتہ دریا کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، نا پہلے عمال دکھاؤ پھر بچاؤں گا. نہیں، انہوں نے کہا سارے گزارو، امام اچھا ہے. فرعون کے سارے مرے، امام برا تھا. موسیٰ والے بچے امام کی وجہ سے، فرعون والے مرے امام کی وجہ سے. جب حضرت موسیٰ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستوں سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا، اسے کہہ راہ بند کر. وہ پیچھے آ گیا ہے. موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے اللہ اسے تو روک. فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا. میرے مالک فرعون مارنا تو مار دے. خدا نے کہا آج صرف فرعون نہیں مارنا، آج آخری فرعونی بھی مارنا ہے. انہوں نے جھوٹا امام بنایا کیوں تھا؟ تو ذرا اپنے بچا، اسے ذرا اندر آنے دے. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا اسے مار، اسے بچا، اسے زندہ رکھ، اسے مردہ کر. خدا کہتا اس دن پھر میری بھی غیرت کو جلال آ گیا تھا. میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، میں نے پانی کو حکم کر دیا تھا. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ بچے نہ، فرعون کا کوئی بندہ بچے نہ، موسیٰ کا کوئی بندہ مرے نہ. میرا عقیدہ ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے، اللہ قیامت کو جہنم کی آگ میں وہی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا. بسم اللہ. آپ نے 100% علی کو مانا ہے، مرتدوں کے محتاج نہیں.
बड़ा बेचैन मलंग है। सैयदा कौनैन अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इमाम अच्छा होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारा इमाम अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं, मालिक है। सिर्फ मालिक ही नहीं, अल्लाह की कायनात का वारिस है। बंदे मस्जिदों में अल्लाह ढूंढ रहे हैं, बंदे खुद कुछ धमाके करके जन्नत ढूंढ रहे हैं। मौलवी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। 5 मरले प्लाट लेना हो तो पता करता है कि मालिक कौन है। बंदे को जगह पसंद आ जाए, बंदा घर देखने के लिए जाए, दरवाजे पे दस्तक दे और कलबवास अंदर से एक बूढ़ा बंदा बाहर निकले। बंदा कहे जी मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। अकील शाह जी वो कहे कि मैं बेच देता हूँ। बंदा कहे जी तू मालिक है? वो कहे नहीं, मैं मालिक का सुसर हूँ। पैसे दे दोगे, सौदा कर लोगे। आप कहेंगे जी आप काबिल एहतराम हैं लेकिन मालिक नहीं। आप वहीं से बाहर निकले, सामने से कुछ बंदे आ रहे थे। कहाँ से आ रहा भाई? मैं सौदा करने के लिए गया था, तो वो घर पे मालिक तो था नहीं, सुसर था। वो कह रहा था मुझे पैसे दे दे। मैंने कहा नहीं, मैं तो मालिक को दूंगा, तुम्हें वापस आ। वो कहें जी हम बेच देते हैं। आप मालिक है? नहीं, हम मालिक के यार हैं। यारों को पैसे दिए, सुसर को पैसे दिए, साले को पैसे दिए, मालिक को दिए ना। तो अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि 5 मरले के लिए मालिक ढूंढता है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढता रहा और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। मालिक के पास जा। बंदे ने अगर शायर बड़े नहीं थे, बड़े शायर ने मतवजे हैं साहब। लिहाजा जन्नत है आले मोहम्मद की मलकियत में। आखिरी जुमला, मेरे बाद मेरे छोटे भाई हैं, वो आपसे बेहतर खिताब फरमाएंगे। 5 मरले जगह के लिए बंदे कागज देखते हैं। जन्नत की मलकियत देखनी, आप कुरान में मैं तुझे रजिस्ट्री दिखाऊं। मैं कुरान में तुझे बैनामा दिखाऊं। अल्लाह ने सौदा किया है जन्नत का, रजिस्ट्री कुरान में है। सूरह दहर में मालिकों का नाम लिखा हुआ है। खुदा कहता मैंने जजा में दे दी है। जन्नत भी हरीरे जन्नत है। हरीरे जन्नत कहते हैं जन्नत की खुशबू। खुदा कहता खुशबू भी मेरे पास नहीं, अब वो इन्हीं के पास है। मैंने दे दिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने कीमत ही मुझे इतनी दे दी थी। मैं हर नबी से कहता रहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो, किसी नबी से कीमत दी नहीं की। इन्होंने इतनी कीमत दे दी है कि मैंने अता में नहीं दी, जजा में दे दी। अताएं वापस हो जाती हैं, जजाएं वापस। इन्होंने पूरी कीमत दे के मुझसे खरीद ली है। खुदा कहता अब इनकी है, अब बेटे के हाथ बकवाएं या बहलोल के हाथ बिकवाएं। अब इनके बच्चे बेचें या इनके नौकर बेचें, अब इनकी है, इनकी मलकियत है। अब ये जिससे मर्जी बिकवा दे। हर नबी ने जन्नत की कीमत उम्मत से मांगी बड़ी। हर नबी ने अपनी उम्मत से कहा जन्नत दूं, उम्मत ने कहा दे। नबी ने कीमत मांगी, 50 नमाजें पढ़ो, 3 माह के रोजे रखो, मेरे साथ ये मिल के काम करो। उम्मत घबराती रही, लोग जन्नत से पीछे हटते गए। हर नबी ने जन्नत इतनी महंगी रखी, लोग देख देख के तरसते रहे। हुसैन के दरवाजे पे ही हुसैन ने इतनी सस्ती की, इतनी सस्ती की, जिसे बंदे सजदों में ढूंढ रहे थे हुसैन ने एक आंसू में रख दिया। वहां नबी कह रहे थे सजदे दो जन्नत लो, नमाजें दो जन्नत लो, सर दो जन्नत लो। हुसैन ने कहा कुछ भी ना दे, एक आंसू दे, ले मुझसे जन्नत। अब अगली सत्र कहूंगा, कोई हाय कह देगा तो उसकी मेहरबानी है।
حسین نے لی مہنگی بیچی سستی. دنیا کا دستور ہے کہ لوگ چیز سستی لے کے مہنگی بیچتے ہیں. حسین نے اصول بدل دیا. حسین نے خریدی مہنگی, بیچی بڑی سستی. تمہیں ایک آنسو میں دے دی, حسین نے خود ایک آنسو میں لی تھی. اکبر جیسا بیٹا, عباس جیسا بھائی, اون و محمد جیسے بھانجے, قاسم جیسا بھتیجا, یہ ساری چیزیں بھی دے دیتا تو شاید جنت تل جاتی. حسین نے قیمت اتنی بڑھائی کہ بہن کی چادر دے دی. بیٹی کے در دے دیے. اللہ مان. اکثر بندے کہتے ہیں کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا, زینب کا محرم شروع ہو گیا. میں نے زندگی میں یہ جملہ نہیں پڑھا. حسین کا محرم بھی بہن کا محرم تھا, بہن کا محرم بھی حسین کا محرم. بزرگ ذاکر پڑھتے تھے, جو اونٹ پہ تھی وہ کم مشکل میں تھی, اور جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ زیادہ مشکل میں تھا. بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اس بہن کو ننگے سر دیکھنا جو زندگی میں کبھی بھائی کے سامنے نہ آئی. بھائی کربلا میں سو گیا, بہن کربلا میں خیمے سے اٹھی, جلے ہوئے خیمے کی راکھ سے علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم باہر نکالا. تاریخ انسانیت حیران رہ گئی. بی بی کربل سے چلی کوفہ آئی, کوفہ سے چلی شام آئی, 72 بازاروں سے گزری, 144 گلیوں میں کھڑی رہی, 288 موڑوں پہ پتھر کھائے, 21 بار دربار میں پیش ہوئی, بغیر چھت والے زندان میں رہی, شام سے پھر مدینے آ گئی, قید ہو کے پھر شام آ گئی. 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی, میرے اللہ اب زینب تھک گئی, تیرا دین بچ گیا, میری نسل چلی گئی, تیرا کلمہ بچ گیا, میرا نمازی چلا گیا. کربلا کے بعد جو پہلی منزل سیدوں پہ آئی وہ کوفہ تھی. علی کی بیٹی سے شام میں ایک عورت نے پوچھا تھا, بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں. بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام. بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی ذاکر بڑا سخت مصائب پڑ گیا. مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر پھٹتا. مجھے نہیں پتا کہ کون کیا پڑھتا ہے, لیکن مجھے علی کی عزت کی قسم جب کتابوں سے روایت پڑھتے ہیں تو کئی بار سوچتے ہیں کہ یہ روایت منبر پہ کیسے پڑھیں گے. سامنے نرم دل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے سید بیٹھے ہوتے ہیں, یہ روایت کیسے پڑھیں گے؟ پھر انہیں لفظوں کے غلاف چڑھاتے ہیں, اشاروں کی زبان میں منتقل کرتے ہیں, بدل بدل کے روایت آپ کو سناتے ہیں, تو پھر آپ اتنا روتے ہیں. آپ کو صرف ذاکروں نے اتنا سنایا کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی, میری قوم نے رو رو کے برا حال کر لیا, میرے سر پہ عباس کا علم رکھ. صرف پتھروں کی بارش نہیں, شام کی عورتوں نے کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا. جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینک دیا, جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا. خود مولا سجاد کہتے ہیں جب بازار شام عبور کیا, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں, سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے, اصغر کی ماں کون ہے, قاسم کی. بازار شام تو پڑھا ہی نہیں گیا. بازار شام پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو, بازار شام سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا. خبر ہی نہیں کہ شام میں کتنا ظلم ہوا. بی بی نے کہا سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا. اور نے پوچھا بی بی سب سے زیادہ مصیبت؟ فرمایا شام میں.
عورت نے سوال بدلا، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ علی کی بیٹی نے کہا کوفے میں۔ اس نے کہا بی بی ظلم شام میں، تکلیف کوفے میں کیوں؟ سید بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے ہائے کرنا، امتی ہو تو سر جھکا لینا، نہ آنسو آ سکے سر جھکانا بی بی کی غربت پہ۔ بی بی رو کے کہتی سب سے زیادہ تکلیف کوفے میں اس لیے ہوئی، شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر عورت کو پتا تھا میں علی کی بیٹی ہوں۔ شام کی عورتوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، کوفے کی عورتوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے میں تو ان عورتوں نے مجھے پتھر مارے جو مجھ سے قرآن پڑھتی رہے۔ مصیبت اور مشکل کوفے میں بھی بڑی آئی۔ بی بی کا اونٹ کوفے کا صدر دروازے پہ گیا، پہلا بازار کوفے کا آیا، یہاں علی کی بیٹی روئی، رو کہتی سجاد، جی اماں، ظالم سے کہا میں اس بازار سے نہیں گزروں گی۔ مولا سجاد کی آواز ہے اماں کیا مجبوری ہے؟ رو کہتی سجاد کیسے گزروں، اس گلی میں حبیب کا گھر ہے، اور دعا کیا کرو کسی نوکر کے گھر کے سامنے سے کوئی سردار اجڑ کے نہ گزرے، اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ اماں حبیب تو کربلا میں مارا گیا، سجاد حبیب کا بیٹا مکان کی چھت پہ کھڑا ہے، میں اس کے سامنے بغیر چادر کے گزروں؟ مولا سجاد نے ظالم سے کہا کمینہ بازار بدل، اس نے کہا ہمیں رستہ بدلنے کا حکم نہیں، ہم نے اسی بازار سے گزرنا ہے۔ علی کی بیٹی کی رو کے آواز سجاد، اس سے کہ اگر اسی بازار سے گزرنا ہے تو ایک کام کر، میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ سجاد رو کہتے اماں پہلے کہہ رہی تھی گزروں گی کیسے، اب مکان کی چھت کے قریب کیوں جا رہی ہے؟ رو کہتی آ تو گئی ہوں، اس کے بیٹے کو باپ کا پرسہ تو دے لوں۔ او بی بی تیری غربت کے صدقے تیرے 9 مارے گئے، تجھے رونے کوئی نہیں آیا، تیرے گھر سے 72 جنازے نکلے، تجھے پرسہ دینے کوئی نہ آیا۔ رو کے کہتی میرا اونٹ کر حبیب کے مکان کی چھت کے قریب، میں حبیب کے بیٹے کو حبیب کا پرسہ دوں۔ بی بی کا اونٹ مکان کی چھت کے قریب ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ سلام، رو سکو رونا، چیخ مار سکو چیخ مارنا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ۔ جب بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بچہ چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہو بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ۔ بچہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مجھے منع کیا ہے میرے بابے نے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ بی بی کی آواز ہے چھت پہ کیوں کھڑا ہے؟ رو کے کہنے لگا میں تو عراق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں۔ بی بی رو کہتی تیرا عراق میں کون آیا ہے؟ رو کے کہتا وہاں میرا مولا آیا ہوا ہے، میرا بابا مولا سے ملنے کے لیے گیا ہے، میرے بابا کو میرے مولا کا خط آیا تھا، میں روز چھت پہ کھڑا ہو کے اپنے بابے کا راہ دیکھتا، کہیں دور سے میرا بابا آتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بی بی تڑپی۔ بی بی کہتی یا بنیا علیہ، او بیٹا قریب آ۔ بی بی نے اتنا کہا بچہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ جب بچہ چند قدم پیچھے ہٹا، بی بی نے رو کے کہا میں بلا رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا؟ اس نے جو جواب دیا بندہ پڑھے علی ولی اللہ جگر نہ پھٹ جائے۔ بی بی نے کہا میں بلا رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا؟ بچہ رو کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک کوفے میں مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے تھے، اللہ جانے تیرے ہاتھ چھڑوانے والے کہاں چلے گئے اور تیرے ہاتھ کی جرم میں باندھے۔ بی بی رو کے کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے جلدی کر، اپنی ماں کو کہہ چھت پہ تجھے قیدن بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی آئی، دیکھتا بی بی میں اپنے بابے کے بعد گھر کی غیرت کا وارث ہوں، میری ماں کبھی بھی مکان کی چھت پہ نہیں آئی، وہ علی کی بیٹی کی کنیز ہے، وہ زینب سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حبیب کے سر نے پرواز کیا، مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں۔ اللہ اللہ اللہ